یہ ہے ہماری زمین یعنی پلانٹ ارتھ، جس کا ٹوٹل ایریا تقریباً 510 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زمین پر خشکی زیادہ ہے یا پانی، تو یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں کا جواب ہوگا خشکی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری زمین کا صرف 29% حصہ خشکی جبکہ 71% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ پانی کے اتنے بڑے کنٹینٹ کو ہسٹوریکلی 4 بڑے سمندر یعنی پیسیفک اوشین، اٹلانٹک اوشین، انڈین اوشین اور آرکٹک اوشین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑے سمندر کا نام ہے پیسیفک اوشین۔ یہ سمندر کتنا بڑا ہے؟ اس سمندر میں کتنے راز پوشیدہ ہیں؟ دنیا کے سب سے گہری چوٹی کہاں پر واقع ہے؟ تو چلیے دوستو، آج پیسیفک اوشین کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ زمین کے کل رقبے کا 30% حصہ پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل پر مشتمل ہے۔ یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام بر اعظموں کو اکٹھا کر کے رکھا جائے تو بھی یہ اس کے سائز کے برابر نہیں آ سکتے۔ اس کا ایریا تقریباً 165 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اسے زمین کا سب سے وسیع سمندر بناتا ہے۔ اس کا سب سے چوڑا حصہ زمین سے چاند تک کے فاصلے سے 5 گنا زیادہ ہے۔ اس میں تقریباً چھوٹے بڑے 25,000 سے زائد آئی لینڈز موجود ہیں، جن کی اپنی ایک ثقافت، تہذیب اور تاریخ ہے۔ دوستو، اگر ہم سمندر کی گہرائی کی بات کریں تو زمین کا سمندر میں سب سے گہرا مقام ماریانا ٹرنچ بھی اسی سمندر میں موجود ہے، جس کی گہرائی تقریباً 11 کلومیٹر ہوگی۔ یہاں پر پانی کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم پل بھر سے پہلے دب کر ختم ہو جائے۔ یہاں پر پریشر کتنا زیادہ ہوگا، اس بات کا اندازہ اب یوں لگا سکتے ہیں کہ ٹائٹن ابدوز 4 کلومیٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی دب گئی تھی۔ 11 کلومیٹر کی اس گہرائی میں ایک امریکی جہاز USS ڈسٹرائر ایسکورٹ آج بھی موجود ہے، جو کئی دہائیوں پہلے غرق ہوا تھا۔ یہ راز آج بھی سائنٹسٹ کے لیے ایک معمہ ہے کہ وہ جہاز اتنی گہرائی میں کیسے پہنچا۔ دنیا بھر میں برمودا ٹرائی اینگل کو پر اسرار گمشدگیوں کے لیے جانا جاتا ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین میں بھی ایک ایسا ہی خطرناک اور پر اسرار علاقہ موجود ہے، جسے ڈریگنز ٹرائی اینگل یا ڈیول سی کہا جاتا ہے۔ جاپان کے مشرق میں واقع ہے اور یہاں کئی جہاز اور طیارے بغیر کوئی نشان چھوڑے غائب ہو چکے ہیں۔ مقامی روایات کے مطابق یہاں سپر نیچرل فورسز موجود ہیں، لیکن اس کی ایکچوئل ریزن کیا ہے، اس کا ابھی تک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بحر الکاہل کی وسعتوں میں چھپا ایک اور ناقابل یقین راز ہے نان موٹور سٹی۔ یہ قدیم شہر جو سمندر کے بیچوں بیچ واقع ہے، اسے اکثر پیسیفک اٹلانٹس کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ہزاروں سال پرانے میگا لیتھک سٹون سے تعمیر کیا گیا ہے، جو ہر ایک 50 ٹن سے زیادہ وزنی ہے۔ لیکن جب یہ شہر بنا اس وقت کوئی جدید مشینری بھی نہیں تھی۔ کچھ روایات اور کہانیوں کے مطابق اس شہر میں ایک ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ قوم آباد تھی، جو نہ جانے کس وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں پیسیفک اوشین کے سب سے خطرناک حصے کی، جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وولکینک زون ہے جو پیسیفک اوشین کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے 75% سے زائد ایکٹیو وولکانز اسی خطے میں موجود ہیں۔ یہاں ہر سال ہزاروں زلزلے آتے ہیں، جن میں اکثر چھوٹے ہوتے ہیں، مگر جب بھی بڑے زلزلے آتے ہیں تو ان کا اثر تباہ کن ہوتا ہے۔ 2011 میں جاپان میں آنے والا زلزلہ اور اس کے نتیجے میں آنے والا سونامی اس کی زندہ مثال ہے۔ ہزاروں جانیں، بستیاں اور خواب لمحوں میں مٹ گئے۔ اور آخر میں ایک چونکا دینے والی سائنسی حقیقت یہ ہے کہ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین وقت کے ساتھ شرنک کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہر سال یہ تقریباً 2 سے 3 سینٹی میٹر چھوٹا ہو رہا ہے، کیونکہ زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس حرکت میں ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ تقریباً 500 ملین سال بعد بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا اور یہاں کا نیا بر اعظم تشکیل پا سکتا ہے۔ دوستو، پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل ایک سمندر نہیں بلکہ ایک دنیا ہے، جس میں تاریخ، سائنس، پر اسراریت اور حیرت سب کچھ شامل ہے۔ لاکھوں راز ابھی بھی اس کے سینے میں دفن ہیں، جنہیں انسان نے شاید کبھی چھوا بھی نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فیملی کا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔